کہ جب گنہگار کی، فاسق و فاجر کی اور منکرین کی روح کو قبض کرنے والا موت کا فرشتہ جب پہنچتا ہے تو سچویشن کیا ہوتی جانتے ہیں؟ دیگ کی طرح اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، سیاہ چہرہ ہوتا ہے، دراز قد ہوتا ہے، صرف اس کو آدمی دیکھ لے تو اس سے بڑا عذاب اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو حضرت ابو بکر خدمت اقدس میں حاضر تھے اور کچھ کھا رہے تھے، یہ بات سن کر کھانا چھوڑ دیا، یہ بات سن کر کھانا چھوڑ دیا، عرض کیا کیا ہم اپنے تمام نیک اور بد اعمال کو دیکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہاری خطاؤں کا نتیجہ ہے، اور تمہاری نیکیاں محفوظ رکھی جائیں گی اور قیامت کے دن تمہارے حوالے کر دی جائیں گی، نیکیاں محفوظ کر دی جائیں گی اور قیامت کے دن وہ نیکیاں حوالے کر دی جائیں گی۔ اب آخرت کی یاد کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماروں کی عیادت کرو، اور بیماروں کی عیادت سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازوں کے ساتھ چلو، جنازوں کے ساتھ چلو، تمہیں آخرت، یہ چیزیں تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ کسی دانا کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے جنازے کے پیچھے چلتے لوگوں کو میت پر رحم کھاتے ہوئے دیکھا، یعنی ایک بندے کا انتقال ہو گیا، لوگ جنازے میں ہیں تو مرنے والے کے اوپر بیچارہ ایسا تھا، یہ تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک اللہ کے ولی جو ہے انہوں نے دیکھا کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے مرنے والے پر رحم کھا رہے ہیں، تو اب وہ اللہ والے نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے۔ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کاش تم اپنے آپ پر رحم کھاتے، یعنی مرنے والے پر رحم کھانے والوں ذرا تم اپنے آپ پر رحم کھاتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ بہرحال جو دنیا سے چلا گیا، اب دیکھیے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ خود پر رحم کیوں کھانا ہے؟ مرنے والے پر رحم کھانے والوں خود پر رحم کھاؤ، اس لیے کہ مرنے والا تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن جاتے جاتے 3 مرحلوں سے گزر چکا، لیکن تم پر تو یہ 3 مرحلے باقی ہیں۔ پہلا فرماتے ملک الموت کو دیکھنے کے مرحلے سے گزر گیا، یعنی یہ مرنے والا ملک الموت کو دیکھ لیا، اور یاد رکھیں روح قبض کرنے والے فرشتے کو اگر بندہ دیکھ لے، اللہ اکبر، اس کے اندر طاقت نہیں ہے اس کی برداشت کرنے کی، روح قبض کرنے والے فرشتے کو۔ وقت نہیں کہ میں اس پر تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کروں، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ جب گنہگار کی، فاسق و فاجر کی اور منکرین کی روح کو قبض کرنے والا موت کا فرشتہ جب پہنچتا ہے تو سچویشن کیا ہوتی جانتے ہیں؟ دیگ کی طرح اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، سیاہ چہرہ ہوتا ہے، دراز قد ہوتا ہے، صرف اس کو آدمی دیکھ لے تو اس سے بڑا عذاب اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں ملک الموت کو اس نے دیکھ لیا، موت کا ذائقہ بھی اس نے چکھ لیا۔ ہم نے تو ابھی تک نہیں چکھا نا، آپ نے نہیں چکھا۔ مرنے والے پر آپ رحم کھاتے ہو، خود پر رحم کھائیں کہ وہ تو موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور موت کا ذائقہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ فرمایا گیا اگر کسی انسان کو، کسی انسان کے جسم پر 300 تلواروں کا وار کیا جائے تو جتنی تکلیف نہیں ہوتی اتنی تکلیف جسم سے روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اور کبھی آپ نے سوچا جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ پیر پھڑ پھڑاتا ہے،
کبھی اٹھ کے بھاگتا بھی ہے، لیکن کسی انسان کے کو مرتے وقت آپ اٹھ کر بھاگتا ہوا نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ پہلے ہی اس کی ٹانگوں سے روح نکال لیتا ہے کہ بندے تو بھاگ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا، جا بھی نہیں سکتا، اور نہ وہ اپنی کیفیت بتا پاتا ہے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے، یہ بھی نہیں بتا پاتا۔ تو وہ بندہ تو جو مرنے والا ہے وہ موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا۔ اور تیسری بات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ تو حسن ظن کے اعتبار سے ایمان پر ہو چکا، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہوگا، خاتمہ کس پر ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہوش کے ناخن لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زمین پر جتنی زندگی ہے اللہ عز و جل نے عطا فرمائی، اور جو ذمہ داریاں ہمارے سروں پر اللہ نے رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں سے آپ سبکدوش ہو جائیں یا ہم سبکدوش ہو جائیں اور ہم اس کی فکر نہ کریں۔ ہم ضرور سب کی فکر کریں، لیکن فکر آخرت سے غفلت نہ برتیں۔ کیا تیاری ہے ہمارے پاس آخرت کی؟ ہے کچھ تیاری؟ ذرا سوچو آپ، کیا بھیجا ہے ہم نے آخرت کے لیے؟ کیا تیاری کی ہے ہم نے آخرت کے لیے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ جانتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قیامت کے دن آدمی ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، یہ کون وہ کون، یہ بھائی یہ بیٹا یہ ماں یہ باپ یہ بیوی یہ بچہ، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا وہاں پر، سب ساتھ چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کا۔ یہ قیامت کی سچویشن ہے۔ اور میں یہ موضوع صرف اس لیے آج لے کر کے آیا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ دنیا کی بساط جو ہے اور دنیا کی سچویشن جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہماری سوچ صرف دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آخرت سے غفلت کے ہم شکار ہو چکے ہیں، اتنے شکار آخرت سے غفلت کے ہو چکے ہیں کہ ہمیں جیسے مرنے کا اور آخرت کا خیال یا اس کی یاد یا اس کی تیاری کے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں اور کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ سب سے پہلے مجھے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار اسی طریقے سے آپ سب کو بھی آخرت کی تیاری کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدقہ کثرت سے دیا کرو، اور یاد رکھیں نیکی ذرہ بر اگر کریں گے تو یہ نیکی بھی ہمیں دکھائی جائے گی، اور گناہ اگر ذرہ برابر کریں گے تو یہ گناہ بھی دکھایا جائے گا، اور کوئی راز اللہ سے ہمارا پوشیدہ نہیں، قیامت میں سارے راز کو کھول دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈریں ظاہر و باطن میں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔